کام کیا ہے؟ تلاوت. اور اسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو مشروع قرار دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ رمضان میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے. تو اس لیے رمضان میں رات کو تراویح بھی پڑھنی چاہیے اور دن میں بھی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. تیسرا کام جس کا حدیث میں ذکر ملتا ہے اور قرآن نے اشارہ بھی دیا اس کی طرف, وہ کیا ہے؟ صدقات و خیرات کی کثرت. روزہ رکھنا آسان ہے, مال خرچ کرنا مشکل. آج کل لوگ منتیں جو مانتے ہیں نا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو یہ کروں گا, یا خواتین جو منتیں مانتی ہیں, نماز روزے کی تو منتیں مانی جاتی ہیں, پیسے خرچ کرنے کی منتیں نہیں مانی جاتی. دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا کہ میں نہیں رکھا, میں نے پیسے خرچ کرنے کی منتیں نہیں مانی. پیسوں سے ہمیں بہت محبت ہے, اور اللہ نے جہاں نماز کا ذکر کیا وہاں مال خرچ کرنے کا ذکر ساتھ ساتھ کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کنجوس نمازی پسند نہیں ہے. تو ہم اس نوٹ سے دل نہ لگائیں, اس پراپرٹی سے دل نہ لگائیں, رکھیں مگر ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا کریں. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے صوفیاء کرام کی جو خانقاہ ہوتی تھی, آج کل چند ایک کو چھوڑ کے اچھے لوگ بھی ہیں تصوف میں الحمدللہ, انہی کی برکت سے آج یہ دین قائم ہے. ہم بھی اسی تصوف کے سلسلے سے جڑے ہوئے ایک نالائق ہیں جو آج یہاں بیٹھ کے ٹوٹا پھوٹا دین کا کام کر رہے ہیں. تصوف پر رد ہرگز مقصد نہیں ہے, کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, لیکن بہت سی خانقاہیں کھانے پینے کا ایک ہوٹل بنی ہوئی ہیں, لنگر فری کے چل رہے ہیں, اور مریدین آ کے پڑے ہوئے کھا رہے ہیں, کھا کے گردنیں موٹی ہو رہی ہیں. جب ان سے پوچھا جائے کہ تم یہاں کیوں پڑے ہوئے ہو تو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہم کیوں آئے ہوئے ہیں؟ اصلاح کرنے. چلو پھر بسم اللہ کرو, کھانا کھو. پھر وہ سیٹ کوئی وہ لے آیا, دیگ لے آیا بریانی کی. تو بھائی کوشش کیا کرو جتنا ممکن ہو کھانا اپنے پیسوں سے کھایا کرو, اس سے اصلاح زیادہ ہوتی ہے. دوسروں کے پیسوں سے کھانا کھانے سے اصلاح بولو نا کم ہوتی. اور اگر خانقاہ میں ہو تو کوشش کرو کھاؤ ہی نہیں, روزے رکھو, کیونکہ روزے رکھنے سے جو اصلاح ہوتی ہے وہ کھانے سے نہیں ہوتی. تو بہرحال تو پہلے لیکن اچھی خانقاہیں بھی ہیں الحمدللہ. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لنگر کوئی کھلا رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے, اور جو کھا رہا ہے غلط کر رہا ہے, بدگمانی جائز نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا اپنے اوپر بھی انحصار کرنا چاہیے نا. ایک خانقاہ ایسی ہے ملیشیا میں, میرا بھائی وہاں گئے, انہوں نے بتایا کہ جس کو بھی ملیشیا میں کھانا مہنگا پڑ رہا ہے نا ہوٹل سے خرید کے کھانا, وہ شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کر کے خانقاہ میں ایڈمیشن لے لیتا ہے. آنکھوں دیکھا واقعہ بتایا انہوں نے. شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں گے اور خانقاہ میں ایڈمیشن لے لیں گے, اور پھر وہاں پہ لنگر آ رہے ہیں اور وہ اصلاح کی نیت سے کھا رہے ہیں. تو اگر کبھی جانا ہو تو ملیشیا میں مجھ سے پوچھ کے جائیں آپ لوگ, ٹھیک ہے نا. میں ان اپنے بھائی صاحب سے پوچھوں گا بھائی وہ کدھر ہے یار وہ خانقاہ, میں نہیں جاؤں گا وہاں, بات کر رہا ہوں. تو ایسے لوگ بھی ہیں. تو جیسے جب وہاں ملیشیا میں ہو سکتا ہے, حالانکہ وہ بھی ہمارے ہی ایک سلسلے کی خانقاہ ہے, تو یہاں نہیں ہو سکتا کیا؟ یہاں بھی ہے. تو اس لیے پہلے کیا تھی, خانقاہ تھی, تو اس میں جو ہمارے صوفیاء کرام ہیں وہ کیا کرتے تھے, اپنے مرید کے دل سے دولت کی محبت نکالنے کے لیے کیا کرتے تھے, کڑک کڑک نوٹ اور سکے جلوایا کرتے تھے. اس کو ہمارے حضرت جو ہے نا, ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب ایسے بتاتے تھے کہ اگر دل میں نوٹوں کی محبت ہے نا, جیسے آج تو نوٹ ہیں سکے نہیں ہیں, پہلے تو دینار ہوتے تھے, درہم ہوتے تھے, تو فرماتے تھے کہ ہم پھر یہ کریں گے کہ جس کے دل میں پیسے کی محبت ہے نا, کہ ہر وقت اپنے بٹوے میں پیسے گنتا رہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے اتنے پیسے ہو گئے, اتنے ہو گئے, اتنے پیسہ, اتنا پیسہ, تو فرماتے تھے اس دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے ایک کام کیا کرو, 5,000 کا کڑک نوٹ پکڑو اور ایک طرف ماچس کی تیلی سے آگ لگاؤ اور آہستہ آہستہ اس کو جلاؤ. کرنا نہیں ہے یہ کام کہیں آپ شروع کر دیں, شروع نہ کر دیں آپ, یہ تو کسی شیخ سے باقاعدہ اجازت لے کے, وہ آپ کے حالات دیکھ کے آپ کی نفس پکڑ کے چیک کرے گا کہ آپ کی بیماری یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آپ صدقہ بھی نہ کرو, آپ تو جلاؤ, آگ لگاؤ ان نوٹوں کو, لیکن آپ نہ کرنا. یہ ڈاکٹروں کی باتیں, وہ ذرا اوپر کی باتیں. میں ایک بتا رہا ہوں کہ ایسا بھی کیا ہے دل سے پیسوں کی محبت نکالنے کے لیے. فرماتے کنارے پہ آگ لگاؤ, پھر آہستہ آہستہ جب وہ نوٹ جلے گا تو آپ کا دل بھی اندر سے جلے گا, بڑا کلاوازیاں کھائے گا, ہائے ہائے کیا ہو رہا ہے.
فرمایا پوری گڈی رکھی ہوئی, پھر دوسرا نوٹ, پبلک بھی دیکھے گی, بولے گی کیا ہو رہا ہے بھائی, ہمیں دے دو. بولا نہیں, آگ لگاؤں گا آگ. جب فزیکلی کوئی کام کیا جاتا ہے نا, فزیکلی, تو اس کے اثرات بھی آپ کی باڈی پہ پڑتے ہیں, آپ فزیکلی فٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. صرف بیانات سنیں گے تو صرف ذہن متاثر ہوگا, آپ کی باڈی متاثر نہیں ہوگی. دیکھیں, میں اگر آپ کو بیان کروں کہ روزانہ جو ہے وہ 2 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر جاگنگ کرنی چاہیے, روزانہ آپ سنیں گے, تو کیا آپ ہلکے ہونا شروع ہو جائیں گے؟ جب تک آپ کریں گے نہیں ہوں گے. تو اگر میں آپ کو یہ بتاؤں نوٹوں کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے, پیسے سے محبت نہیں ہونی چاہیے, دنیا ہے ختم ہونے والی ہے, قبر میں نہیں جائے گا, سنتے رہو گے کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. تو فزیکلی جب آپ اس کو جلانا نہیں, بھائی اللہ کا واسطہ بار بار کہہ رہا ہوں, اگر آپ اس کو جلانا شروع کر دیں, اور وہ آپ کہیں گے کہ پھر ہمیں کیوں ترغیب دے رہے ہو جب منع بھی کر رہے ہو, وہ پھر کسی اور وقت بتاؤں گا میں. تو ایسے جب آپ اس کو آگ لگائیں گے, ہلکی ہلکی آگ لگے گی, اور یہ آگ نوٹ پہ کم اور آپ کے دل پہ زیادہ لگ رہی ہوگی, اندر اندر سے آپ جلنا شروع ہوگے. زیادہ محبت ہوگی تو آپ کے سر کے بال خود بخود غائب ہونا شروع ہو جائیں گے, ایسا لگے گا وہ بھی جل رہے ہیں اور بغلیں بھی جل رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, سب جلا کے آپ بالکل صاف ستھرے ہو جاؤ. تھوڑے دنوں میں آپ کے دل سے یہ دنیا کی محبت ختم, اور آپ دیکھو گے یار جلا دیا پھر بھی اللہ کھانے کو دے رہا ہے, جو میری بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی. تو یہ مشق کروائی جاتی تھی, لیکن آج کل منع کیا جاتا ہے, آج کل منع کیا جاتا ہے. تو آج کل اتنا ہی کر لو کہ صدقہ کر دو, 5,000 کا کڑک نوٹ نکالو, کسی فقیر کو, یہ چونیاں ٹھنیاں چھوڑ دو. 5 روپے کا سکہ دیکھا اپنے سمٹ کے احتجاج میں کتنا چھوٹا سا ہو گیا ہے. ابھی سنے 10 کا بھی سکہ آ گیا ہے, 50 کا بھی سکہ, اوف. تو کیا ہو رہا ہے, ہمارے ملک کی حالت کیا ہو رہی ہے؟ یہ بھی اس لیے ہو رہی ہے کہ پیسہ جمع ہو رہا ہے, خرچ نہیں ہو رہا. تو جو ہے نا یہ سکے وکے کے بجائے اب کیا ہے, کڑک سا نوٹ نکالا, اپنے بھائی کو دے دیا, بہن کو دے دیا, اور کیا ہے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے اس کو دے دیا. لوگ رشتہ داروں میں جو غریب ہے اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں, دینی چاہیے, ڈبل ثواب ہے. لیکن یاد رکھو کہ رشتہ داروں کا تو ویسے ہی حق ہے, اللہ کے بندو, ان کو تو ویسے ہی خرچ کرنا چاہیے, ان کو زکوٰۃ پہ کیوں ٹہلا رہے ہو؟ اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے تو وہ تو آپ کی ویسے ہی ذمہ داری ہے نا, اس کا خیال کرو. ٹھیک ہے زکوٰۃ بھی ہو جاتی ہے, لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کے لیے تو بہت زیادہ سے زیادہ مستحق کو تلاش کرو, اس رشتہ دار کو ہدیہ دے دیا کرو, ویسے ہی اتنی ہی رقم قسمت میں دے دو ہدیے میں, کیونکہ رشتہ دار بہت سے لوگوں کے اتنے غریب ہوتے نہیں ہیں, لیکن وہ پھر بھی کچھ ہیلے بہانے کر کے, کھینچا تانی کر کے کیا کر دیتے ہیں, زکوٰۃ پکڑا دیتے ہیں ان کو. تو مفتی سے فتویٰ لیتے ہیں, زکوٰۃ ادا تو ہو جاتی ہے لیکن اس سے بھی بڑے بڑے غریب دنیا میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو رشتہ داروں کو ویسے ہی دے دو بھائی. اب ایک بیوہ عورت ہے جس کا بیٹا کما رہا ہے, ٹھیک ہے وہ بیوہ غریب ہے, اس کے پاس نہ سونا ہے نہ پراپرٹی ہے, اس پہ زکوٰۃ لگ جاتی ہے, لیکن جب اس کا بیٹا کما رہا ہے تو اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ان کو دے دو نا جن کے بیٹے بھی نہیں کما رہے, اس کی ضرورت تو پوری ہو رہی ہے نا بیٹے کے ذریعے. فقہی لحاظ سے بعض چیزیں درست ہوتی ہیں مگر مصلحت کے لحاظ سے خراب ہوتی ہیں اور شریعت کے مزاج کے موافق نہیں ہوتی. تو بعض دفعہ مفتی فتویٰ دے دیتے ہیں کہ زکوٰۃ اس پہ لگ جائے گی, لیکن آپ کا ضمیر اس کی اجازت نہیں دے رہا ہوتا, تو ضمیر کی بھی مان لینی چاہیے. ایک بیوہ عورت ہے جس کا بیٹا کما رہا ہے لیکن وہ بیوہ غریب ہے, تو بیوہ پہ زکوٰۃ لگ جائے گی کیونکہ شریعت اس کی غربت کو دیکھتی ہے, اس کے بیٹے کو نہیں دیکھتی. لیکن اصولی طور پر کیا ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد غربت ختم کرنا ہے, لوگوں کی حاجت پوری کرنا ہے, تو ایسے کو دو نا جو اس سے زیادہ محتاج ہے, اور اس کو ویسے ہی دے دو. اگر یہ بیوہ آپ کے رشتہ داروں میں سے ہے تو آپ اس کو ویسے ہی ہدیے کے نام پہ دے دیں, ہدیہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے. تو اس لیے بھائی رمضان میں تیسرا کام کیا کرنا ہے, کڑک کڑک نوٹ بولو اللہ کی راہ میں, بولو نا, جملہ مکمل کریں, آدھا کام اسی سے ہو جائے گا, بولنے سے ہو جاتا ہے. کڑک کڑک نوٹ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں, اور شیطان کہے گا کیا کر رہے ہو, اتنی محنت سے کمائے ہیں, اتنی محنت سے کمائے ہیں, کیسے دے دوں. دیکھو نبی نے کیا فرمایا, بہترین صدقہ کون سا ہے, دل تھام کے سنیں یہ حدیث,
بہترین صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا تأمل الغنا وتخشى الفقر، وہ صدقہ کہ رقم خرچ کرنے کے وقت تمہیں یہ خیال ہو کہ اگر میں نے یہ پیسے خرچ نہیں کیے تو ان پیسوں سے مزید پیسہ بنا سکتا ہوں، ان پیسوں سے مزید پیسہ بنا سکتا ہوں. تأمل الغنا، امید ہے غنا کی کہ یار یہ اگر میں نے روک لیا نا تو ایسے مواقع آئیں گے جن میں انویسٹ کر کے نوٹ پہ نوٹ چھاپ لوں گا، تو اس پیسے سے انسان کو زیادہ محبت ہوتی ہے. دوسری چیز اس میں یہ ہو تخشى الفقر، اگر ابھی خرچ کیا تو موجودہ حالت سے نیچے بھی آ سکتا ہوں. صرف امیدیں نہیں ہیں، خطرات بھی ہیں. تأمل الغنا وتخشى الفقر، اور فرمایا ان تکون صحیحا شحیحا، صحت مند بھی ہو، ورنہ بعض دفعہ بڑھاپے میں انسان خوب صدقات و خیرات شروع کرتا ہے، اس کو پتا ہے اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ پیسہ میرے کام نہیں آئے گا، بچوں سے بنتی نہیں ہے، ان کو محروم کرنا ہے، تو یہ فلانے مدرسے میں دے دو اور فلاں مسجد میں دے دو. صحیح کا مطلب بالکل جوان ہٹا کٹا، ابھی کھانے پینے کی، لائف کو انجوائے کرنے کی عمر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، مجھ پہ کیوں غصے ہو رہے ہیں؟ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ، اللہ کے سفیر جو دنیا میں اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے. صحیحاً، صحت مند، ہٹا کٹا. اور آج تو بڑھاپے میں نہیں کرتے، پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی میرا پیسہ میرا پیسہ میرا پیسہ. لیکن جوانی میں کرنا اور مشکل ہے. ان تکون صحیحاً، 4 شرطیں. دوسرا شحیحاً، شحیح، طبیعت میں کیا ہو؟ بخل ہو، جان نکل رہی ہو روکڑا، یعنی اپنی طبیعت بھی نہ آمادہ ہو رہی ہو. بعض دفعہ انسان میں ساری صفات ہوتی ہیں اور دل خرچ کر رہا ہوتا ہے اڑانے کا، ویسے ہی شو مارنے کے لیے، یا ویسے ہی کبھی کبھار موڈ اچھا ہوتا ہے نا انسان کا، آدمی کھلا دیتا ہے، بعد میں کہتا ہے یار یہ میں نے کیا کر دیا، اس دن میں نے اتنا پبلک کو اتنا کھلا دیا یار میں تو مغروض ہو گیا. لیکن اس وقت جوش آیا ہوا تھا. فرمائے جوشیلی طبیعت نہ ہو، بلکہ شح کا کیا مطلب ہے؟ اندر طبیعت میں انقباض پیدا ہو رہا ہو. طبیعت یار کیا، جیسے نوٹ نکلتے ہوئے ایسا لگ رہا ہو جیسے کوئی کھال نکال رہا ہے، آپ کی کوئی کھال ادھیڑ رہا ہے، ایسے نوٹ ادھڑ رہا ہو. فرمایا یہ جو 4 صفتیں جس صدقے میں پائی جائیں گی اس سے بہتر صدقہ بولو بھائی کوئی بھی نہیں. اور ہمارا صدقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ والا نوٹ دے رہے ہیں کیونکہ یہ ویسے ہی اضافی ہے، اس میں کوئی کاروبار تو میں کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. نمبر 2، اتنا زبردست مولوی صاحب کا بیان سنے ایک دم جوش پیدا ہو گیا ہے، اور مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ یہ صدقہ کرو گے تو گھر میں وہ جو بلا ہے نا وہ ٹل جائے گی، ساس کا انتقال ہو جائے گا، اللہ نہ کرے. بعض لوگوں کے لیے ساسیں بلائیں ہیں، یا کسی کی ساس ٹھیک ہو جائے گی، بھائی وہ پریشان تھا، ساس ٹھیک کرنا چاہتا تھا، ٹھیک ہو جائے گی، تو یہ سب ہو جائے گا. ہم جو صدقے کرتے ہیں نا، اللہ کو تو راضی کرنا مقصد ہی نہیں ہوتا، بلائیں ٹالنا مقصد ہوتا ہے. وہ بھی ٹھیک ہے، بلائیں بھی ٹلتی ہیں، بلائیں ٹالنے کے لیے بھی کرنا چاہیے، لیکن پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا، اللہ خوش ہو جائے، اللہ مجھ سے آخرت کے عذاب کو دور کر دے. میں آج لوگوں کی حاجت پوری کروں گا، اللہ کل قیامت میں میری حاجت پوری کر دے. تو بھائی ٹھیک ہے، یہ والا نہیں ہوتا، اس سے نیچے درجے کا صدقہ کر لو. لیکن حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کے دریا بن جایا کرتے تھے. سخاوت کے دریا. عجیب بات ہے، لیلۃ القدر میں لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات نہیں کرتے. حالانکہ عبادت میں تو صدقہ ایک مستقل عبادت ہے، تو لیلۃ القدر میں بھی عبادت صدقات و خیرات والی کیا کریں. اگر اس وقت رات کو آپ کو کوئی فقیر یا مستحق نہیں مل رہا تو کچھ پیسے نکال کے اپنے پرس میں اس نیت سے الگ کر دیں، اللہ میری طرف سے یہ میں نے نکال دی. اب مستحق تلاش کرنے میں 1 مہینہ لگ جائے، 1 سال لگ جائے، وہ ٹینشن کی بات نہیں ہے. الٹے سیدھے لوگوں کو نہ پکڑایا کریں. لوگ جلدی میں کیا کرتے ہیں؟ غلط لوگوں کو پکڑا دیتے ہیں، اس لیے کہ ابھی رمضان ہے، ثواب نہ نکل جائے. تو رمضان میں اگر آپ کو مستحق نہیں مل رہا تو آپ ثواب کی نیت سے نکال کے الگ رکھ دیں گے تو انشاءاللہ ثواب رمضان ہی کا ملے گا آپ کو. کیونکہ اب یہ جو آپ تاخیر کر رہے ہیں یہ اپنی سستی کی وجہ سے نہیں کر رہے، بلکہ اس لیے کہ صحیح ہاتھوں میں پہنچے، مستحقین تک پہنچے. آ گئی یہ بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟